بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 8۔ الحمدللہ آج 8واں سبق ہے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے 7 سبق گزر چکے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر سبق میں 5 چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، جن میں پہلے نمبر پہ ترجمہ نماز، دوسرے نمبر پہ ایک سنت، تیسرے نمبر پہ ایک کبیرہ گناہ، چوتھے نمبر پہ گناہ کے نقصانات، اور 5ویں نمبر پہ طاعت و عبادت کے فوائد۔ پہلے نمبر پہ ترجمہ نماز تو چل رہا تھا اعوذ باللہ، اعوذ کا ترجمہ ہو گیا تھا، آج ہے ترجمہ باللہ۔ باللہ کے معنی ہے اللہ کی مدد سے۔ باللہ ہی کے کیا معنی ہیں کہ اللہ کی مدد سے۔ دوسرے نمبر پہ ایک سنت، تو کل قیام کی 2 سنت یہ بیان ہوئی تھیں، جس میں سے پہلے نمبر پہ کہ انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، نہ زیادہ کھلی ہو نہ زیادہ بند، یعنی جب تکبیر تحریمہ کہیں تو انگلیوں کو اپنے حال پر رکھیں۔ دوسری سنت، ہاتھ باندھتے وقت دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا، یعنی الٹا ہاتھ نیچے رکھنا، سیدھا ہاتھ اس کے اوپر رکھنا، یہ دوسری سنت۔ اور آج کا سبق سنت نمبر 3 کہ مرد حضرات چھنگلیاں اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر ہاتھ کے گٹے کو پکڑیں، یعنی الٹا ہاتھ نیچے رکھیں گے، سیدھا ہاتھ اس کے اوپر رکھیں گے، تو چھنگلی سیدھا ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے ان سے ایک ہلکا ایسے بنا کے یہ جو ہاتھ کا الٹے ہاتھ کا گٹا ہے، کلائی ہے، اس کو پکڑ لیں گے، یہ سنت ہے۔ تیسرے نمبر پہ کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعید آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے چغلی کھانا، یعنی ادھر کی بات ادھر لگا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، یہ چغل خوری ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ چغل خوری یعنی ایسی بات کسی سے کہہ دینا جس سے کوئی فساد پیدا ہو، لڑائی پیدا ہو، دل میں خرابی پیدا ہو۔ ماں نے کوئی بات کی، باپ کو جا کے بچوں نے بتا دی، بچوں کی بات ادھر ادھر لگا دی، اپنے باس کی بات اپنے دوسرے آدمی کو لگا دی، ایک دوست کی بات دوسرے دوست کو لگا دی، بہن نے بات کی جا کے بھائی کو لگا دی۔ یہ ایسی بات کسی کو کرنا یعنی جس سے فساد پیدا ہو، جس سے لڑائی جھگڑا پیدا ہو، جس سے معاشرے میں خرابی پیدا ہو، وہ چغل خوری ہے، اور یہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھے نمبر پہ گناہ کے نقصانات۔ گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی توفیق و طاعت اور نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ گناہوں کی نحوست سے تمام نیک کام چھوٹ جاتے ہیں، یعنی نیک کام کی توفیق ملتی نہیں ہے اس کو اپنے گناہ کی نحوست کی وجہ سے۔ کہ کوئی بولتا نہیں کہ مجھے توفیق ہی نہیں ہو رہی، اللہ توفیق دے گا تو ہم کریں گے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نیک کام کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی گناہ کا ایک نقصان ہے کہ نیک کام کی توفیق چھن جاتی ہے۔ 5ویں نمبر پہ طاعت اور عبادت کے فوائد۔ نیکی و عبادت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مالی نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے اور اس کا نعمل بدل مل جاتا ہے، یعنی نیکی کا فائدہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ مصیبت اور پریشانی ایک تو آتی نہیں ہے، پھر بھی اگر کوئی مال کا نقصان ہوا، کاروبار میں کسی بھی چیز میں کوئی مال کا نقصان ہو جائے تو اللہ پاک اس کے بدلے میں کوئی اور بڑی اور اس سے اچھی چیز عطا فرما دیتے ہیں، یہ نیکی کا فائدہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔